درس قرآن ہوگا جسے ڈاکٹر محمد حبیب الرحمن صاحب پیش کریں گے۔ درس قرآن میں سورہ نساء کی آیات کا 173 پر ہوگا۔ حاضرین محترم، یہ سورہ نساء کی آخری رکوع کی ایک آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، پس تم لوگ جو ایمان لائے ہو اس قرآن مجید کو جو نازل کیا گیا ہے، نور مبین ہے، مضبوطی سے تھام لو تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے اور فضل فرمائے اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائے۔ اس صورت میں جہاں خاندان کے خواتین کے احکامات ہیں، وہیں دین کا ایک جامع تصور بھی دیا گیا ہے۔ سورت کے اخیر میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اس قرآن پاک کو جو نازل کیا جا رہا ہے مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، کیونکہ فَسَيُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم مضبوطی سے قرآن مجید تھامتے ہو تو اپنی رحمت تم پر نچھاور کرے گا اور اپنا فضل تم پر انڈیل دے گا، اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائے گا۔ آپ اور میں صبح شام دن کے 5 اوقات کی نمازوں میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگتے ہیں، سیدھے راستے پر چلا۔ ایک ہے سیدھا راستہ دیکھنا، یہ سیدھا راستہ ہے، دیکھنے سے کام نہیں بنتا ہے، اس سیدھے راستے پر چلنا ہے جو آپ کو جنت لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے پر چلائے گا، چلانا ہے۔ اس سے دعا یہی مانگنی ہے کہ سیدھا راستہ دکھا بھی اور اس پر چلا بھی۔ چلیں گے تو دیکھنا بھی ہے، اس لیے قرآن میں چلانے کی بات کہی گئی ہے۔ اہدنا، ہم کو ہدایت دے، ہم کو توفیق دے کہ اس راستے پر چل پڑے۔ اہدنا، تو یہ اہدنا الصراط المستقیم جو آپ بار بار ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، یہاں اس کا ایک پہلو آیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہی ابھر کر کے آپ کے سامنے آئے۔ سورہ نساء میں ویسے خاندانی احکامات، خواتین کے حقوق و فرائض اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی معاشرے کی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور جہاد پر بھی ترغیب دلائی گئی ہے، اور آخر میں سمیٹ کر کے یہ ہدایت دی جا رہی ہے جو ابھی میں نے ایک آیت کی شکل میں پڑھی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اے ایمان لانے والو، اے انسانوں، ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین نازل کیا ہے، من ربکم، رب کی طرف سے نور، اور انزلنا الیکم نورا مبینہ، تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، برہان آئی ہے، دلیل آئی ہے اللہ کی طرف سے، کہ جس کو دیکھنے کے بعد، جس کو سمجھنے کے بعد، جس کی سننے کے بعد آدمی کے پاس کوئی چارہ نہ رہے کہ اس کو تسلیم کرے۔ دلیل اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو ماننے کے بعد آدمی یقین کر لے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل نازل کی ہے، پھر قرآن نازل کیا ہے، دلیل بھیجی ہے اور قرآن نازل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف نور مبین نازل کیا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے جو یہاں بھیجی گئی ہے؟ برہان جس کو کہتے ہیں، وہ دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ پورے معاشرے کے اندر اس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمایاں فرد تھے، جن کے بارے میں اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن سب اس بات پر متفق تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے انسان ہیں، اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ آپ کے اخلاق اور آپ کے قول کہ ہر کوئی اس کا قائل تھا، اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ دلیل ہے۔ جو شخص اخلاق اور کردار میں اعلیٰ ہو اور جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو اور تم نے خود اسے سچا کہا ہو، صادق کہا ہو، وہ بھلا اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے دلیل اس بات کی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کی سچائی تم نے بارہا پرکھی ہے، دیکھی ہے۔ تو اللہ کے رسول یہاں دلیل ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوط پکڑنا۔ تو یہاں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، دوسرے قرآن مجید کو پکڑنا ہے یا اللہ کو پکڑنا ہے۔ یہ اعتصام باللہ یا اعتصام بالقرآن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھتے رہنا اور جانتے رہنا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا کہا ہے، کن کن چیزوں سے روکا ہے، کن کن چیزوں کی طرف ترغیب دلائی ہے، ان سب کو جاننا، یہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ لیکن ہم قرآن کو ناظرہ پڑھتے ہیں، میں ہوں، آپ ہوں، قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہیں لیکن ناظرہ۔ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں کہ قرآن نے ہم سے کیا کہا ہے وہ ہم جانیں، اور جو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کریں یا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں یا رکنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اعتصام بالقرآن، قرآن کو پکڑنا مضبوط۔ روز پڑھتے ہیں ہم قرآن، تو اب ذرا کوشش یہ کریں کہ قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کو جانیں کہ قرآن کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے، کیا چیز ہم کر رہے ہیں جس کے موافق قرآن ہے یا جس کے مخالف قرآن ہے۔ موافق ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، مخالف اگر ہے تو اس سے رک جائیے۔ یہ ہے قرآن کو پکڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا، قرآن صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، اقرا ہی نہیں ہے، بلکہ اعتصام ہے، پکڑنا ہے مضبوط۔ پکڑنے سے مراد ظاہر ہے یہ اصطلاح ہے،
ظاہری انداز میں قرآن پکڑنے سے مراد قرآن ہاتھ میں لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے جو کہا ہے اس کو اختیار کرنا، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے اعتصام۔ اور جس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے تمہارا کتنا ہی نقصان ہو، اس کی طرف راغب ہونا، یہ ہے اعتصام۔ اعتصام بالقرآن۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ جو بھی آپ کام کریں سوچ سمجھ کر کریں، جو بھی آپ کام کریں یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ قرآن نے ترغیب دلائی ہے، اور ہم اس کی طرف سے بالکل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں۔ ہم جانتے ہی نہیں کہ قرآن نے کہاں، کب اور کیا کہا ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کو مضبوط تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ قرآن سے چمٹنا یعنی قرآن آپ کے سینے سے لگا ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چلنے میں، آپ کے بات چیت کرنے میں، آپ کی دوستی میں، آپ کی دشمنی میں، آپ کی محبت میں، آپ کی نفرت میں، آپ کے معاملات میں، ہر چیز میں آپ قرآن کے نمائندہ ہو، قرآن آپ سے نکلتا ہو، آپ کی زبان سے نکلتا ہو، آپ کے عمل سے نکلتا ہو۔ یہ ہے اعتصام بالقرآن، اور اسی کا قرآن نے آپ کو جگہ جگہ حکم دیا ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس کو مضبوط تھام لو، پکڑ لو۔ اعتصام کہتے ہیں پکڑنے کو، مضبوط پکڑنے کو، کہ چھوٹنے نہ پائے، قرآن مجید چھوٹنے نہ پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام، کوئی بات، کوئی حکم قرآن کے خلاف نہ ہو، یہی قرآن کو پکڑنا ہے۔ خوشی میں ہم بھول جاتے ہیں، غم میں ہم بھول جاتے ہیں، کبھی دوستی دشمنی میں بھول جاتے ہیں، شادی بیاہ میں تو یاد رہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہا ہے۔ تو یہ سب وہ روش ہے جو اعتصام بالقرآن کے خلاف ہے، اور قرآن نے اعتصام کی بات کہی، پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اس کے خلاف جو ہے نکال دینا ہے۔ یہ ہے اعتصام بالقرآن۔ قرآن آپ سے بار بار یہی مطالبہ کا اتبعوا کہتا ہے، اطیعوا کہتا ہے، یعنی جو بھی قرآن کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کرو، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کی اتباع کرو، یعنی جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے ویسے تم کرو، اپنے طور پر کوئی کام نہ کرو۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا تو آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے نماز کیسی پڑھی ہے، ان کے سامنے نماز کیا تھی، کیسے انہوں نے ترغیب دی، ویسے آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز کا حکم ہے اپنے دل میں جیسا آئے ویسے نماز پڑھیں گے، نہیں ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اس کو مضبوط تھام لینا ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے ویسے۔ کتنے ہی احکامات ہیں قرآن کے، آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمان مذاق اڑا رہے ہیں، اور جانتے نہیں کہ کس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو اعتصام یہ ہے کہ دل میں ذرا بھی، اس کا نگیٹو پوائنٹ یہ ہے، دل میں ذرا بھی قرآن مجید کے کسی حکم کے بارے میں کوئی نگیٹو ذہن نہ آئے۔ ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ خیال آنا، یہ آج کل نہیں چل سکتا ہے، یہ خیال آنا قرآن مجید کو چھوڑنا ہے، پکڑنا نہیں ہے۔ قرآن مجید کو پکڑا جائے مضبوط، اعتصام کہتے ہیں مضبوط پکڑنے کو کہ چھوٹنے نہ پائے۔ اعتصام یہ قرآن مجید کا حکم ہے، جگہ جگہ اللہ کے اس کلام کو جو ہے مضبوط پکڑا جائے۔ اب میں نہیں جانتا کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن مجید کو اس طرح پکڑ لیتے ہیں کہ
کہ ہر بات قرآن، ہر چیز قرآن، لوگ کہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ دیکھو قرآن جا رہا ہے، یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا۔ آپ کی پہچان قرآن والے کی پہچان ہو سماج کے اندر، ارے وہ تو قرآن والے، قرآن چھوڑ کے بات نہیں کرتے ہو، یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سماج میں اس طرح کی تصویر نہیں بنا رہے ہیں یا نہیں بنا پائے۔ ایک ہے اس پر ایمان، الحمدللہ آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس پر آپ کو اگر کوئی گردن مارنے کے لیے بھی تیار ہو جائے تو گردن مر جائیں گے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کریں گے، یہی کہیں گے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اتنا ایمان ہے اس قرآن پر۔ لیکن ایمان کے تقاضے جو ہیں اس میں سے ایک تقاضا یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِهِ، یہ تقاضا ہے، اس کو مضبوط پکڑنا، ایمان لانا، مضبوط پکڑنا۔ اور میں نے آپ سے کہہ دیا کہ مضبوط پکڑنا کیا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گھر، ہمارا ماحول سب اسلامی۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، قرآن نے سلام کرنے کے لیے کہا ہے، سب کو سلام کریں۔ ہمیں سلام کی عادت نہیں ہے، گھر والوں سلام کرنا ہمارے چاہیے، سلام کریں، یہ قرآن ہے۔ ایسے ہی آپ گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیز لاتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ حلال ہو، حرام نہ ہو۔ تو جو چیز آپ لائے ہیں، ایک تو حلال کمائی کی ہو، دوسرے وہ خود چیز حلال ہو، یہ دونوں چیزیں مل کر کے حلال بنتی ہیں۔ ہمارے پاس ہمیں کمائیوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس میں کہیں حرام تو شامل نہیں ہو گیا ہے۔ اگر شک بھی ہو جائے کہ اس میں حلال شامل ہو گیا ہے تو آدمی کو رک جانا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، کس کو کہیں گے پھر؟ پکڑنا قرآن کو۔ اس کے علاوہ کیا بنتا ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر ہی عمل کریں۔ کتنی مثالیں آپ کو ملتی ہیں ہماری تاریخ کے اندر کہ جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا، حالانکہ بڑی مخالفتیں ہوئیں، اس کے لیے کتنی ہی تکالیف سے گزرنا پڑا، لیکن قرآن کو چھوڑا نہیں ہے، قرآن کو مضبوط پکڑ لیا ہے۔ گھر کے اندر بیوی بچے ہیں، بیوی کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، بیوی کے ساتھ آپ کا کردار ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا کردار ہے یا آپ کا برتاؤ ہے، یہ سب قرآن نے کہا ہے، قرآن نے اس کے احکامات دیے ہیں۔ کیا ہمارے برتاؤ کے اندر، ہمارے سلوک میں بیوی بچوں کے ساتھ ویسا ہے جیسے قرآن چاہتا ہے؟ اگر ویسا ہے تو قرآن ہے، آپ باعمل قرآن ہیں، قرآن لکھا ہوا ہے، عمل میں آپ ہیں، اور یہی قرآن کو مضبوط پکڑنا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کو مضبوط پکڑنا قرآن پر عمل کا نام ہے۔ قرآن پر ایمان وہ ایمان ہے، لیکن قرآن کو مضبوط پکڑنا قرآن پر عمل کا نام ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پیش نظر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کا طور طریق سب قرآن سے تھا، اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں کہ حضور کا طریقہ، تو حضور کا جو طریقہ تھا قرآن کے کہنے کے مطابق، قرآن ہی نے حکم دیا حضور کو، اور حضور نے اللہ کی ہدایت کے مطابق، جس کو وحی خفی کہتے ہیں، وہ عمل کیا جس کو قرآن حکم دیتا ہے۔ لہٰذا حضور کا عمل ہمارے لیے جو ہے قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، ہر معاملے میں دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا کیا۔ یہ ہے اعتصام بالقرآن۔ اور اس کے خلاف اگر ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو؟
دل میں کڑن ہوتی ہے؟ شادی میں شریک ہوئے ہیں، شادیاں چل رہی ہیں، کتنی ہی چیزیں شادی میں قرآن کے خلاف ہوتی ہیں، رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہوتی ہیں، کیا ہمارے دل میں کڑن ہوتی ہے؟ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیش نظر قرآن ہو، قرآن ہی جاری ہو، قرآن کا حکم ہی چلے، اپنے اوپر بھی اور جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں، جو آپ کی رشتہ داریاں ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، ان سب میں قرآن چلے، قرآن چلے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کتنے احکامات ہیں قرآن مجید کے جس کو ہم پس پشت ڈالتے ہیں یا اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں، کچھ بڑھا دیتے ہیں، کچھ گھٹا دیتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس کی نمایاں تصویر ہے کہ قرآن پر عمل نہیں بلکہ قرآن کی کتربیونیت، قرآن کو کچھ کاٹنا کچھ چھاٹنا ہمارے معاشرے کی جو ہے ایک نشانی بن گئی۔ وَاعْتَصِمُوا بِهِ یہ نہیں ہے، جیسا قرآن نے کہا بس اس میں آنے، ارے ایسا کیسا نہیں، جیسا قرآن نے کہا اور جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ یہ دونوں قرآن ہیں، یاد رکھیے، قرآن الفاظ کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے ہیں، دونوں قرآن ہیں، ایک لفظی قرآن ہے، ایک عملی قرآن ہے۔ کہنے کو آپ رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، قرآن سے ہٹنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیشہ پیش نظر رہے، قرآن قرآن قرآن، رات اور دن قرآن، قرآن میں ڈوب جائے کہ یہ قرآن ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، فلانی صورت میں یہ ہے، فلانی صورت میں یہ ہے، یہ حکم آیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کے کلام کو اپنے پیش نظر رکھیں، جسے آپ قرآن کہتے ہیں، جس پر آپ کا ایمان ہے، اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہیں، اس کے بغیر آپ کچھ نہیں ہیں۔ خود جس جماعت سے آپ وابستہ ہے اس نے اپنی جماعت کی بنیاد قرآن رکھی ہے، قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ قرآن ضروری ہے، قرآن پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، یہ سب اعتصام بالقرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر ایسا کرتے ہو، قرآن کو مضبوط پکڑ لیتے ہو، تو فَسَيُدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْ، اللہ اپنی رحمت میں تمہیں ڈال دے گا، رحمت نچھاور ہوگی، وہ فضل اور اس کا فضل تمہارے اوپر ہوگا۔ نہ رحمت ہے نہ فضل ہے امت مسلمہ کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ قرآن سے ہٹی ہوئی ہے۔ قرآن اگر ہم تھام لی ہوتے تو دو چیزیں، رحمت اور اللہ کا فضل، اور تیسری چیز جو قرآن نے کہا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ دعا مانگتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہر نماز میں مانگتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، دن بھر میں مانگتے رہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے، سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، چلاتا ہے اس سیدھے راستے کی طرف جو تم مانگ رہے ہو۔ یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، قرآن کو مضبوط تھامو گے تو صراط مستقیم پر ثابت رہو گے، صراط مستقیم پر ہوں گے۔ صراط مستقیم کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہی قرآن ہے۔ قرآن پر عمل صراط مستقیم ہے، قرآن پر عمل کرو گے صراط مستقیم پر تم چلتے رہو گے۔ یہ قرآن نے کہا ہے وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کب؟ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، تب جب اس کو مضبوط تھام لو گے سیدھے راستے کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.